الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 11 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہاں پر اس سورہ میں تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے کچھ مضامین پہلے اور کچھ بعد میں ذکر کیے گئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس سے آپ نے کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا۔ یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے یہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اہل ایمان عمرہ کی ادائیگی کے لیے، جو کہ تقریباً 1400 افراد تھے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے چل پڑے مدینہ سے مکہ کی طرف، اور آپ نے اعلان عام کروایا کہ جو کوئی عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے۔ اب عمرے کی ادائیگی کا حکم تو ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے لیے نکلنا لازم قرار نہیں دیا کسی کے لیے بھی، لیکن آفر ضرور دی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور شامل ہوں۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے تھے جو استطاعت کے ہونے کے باوجود بھی عمرہ کے لیے نہ نکلے، اور یہ کون لوگ تھے؟ جن کے دلوں میں مرض تھا، المنافقون۔ اور یہ مرض کیا تھا؟ کفار کا رعب تھا، ایون کہ وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس قربانی کے لیے جانور بھی ہے، احرام کا ساز و سامان بھی ہے، لٹرلی وہ احرام کی حالت میں عمرہ کے لیے ہی جا رہے ہیں اور قربانی کے جانور لے کے، ان کے جنگی ارادے نہیں ہیں، لیکن دل میں رعب کچھ اس طرح کا تھا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ کچھ قبائل تھے ایسے جن کے سرداروں نے اور قبائل کے افراد نے یہ فیصلہ کیا، قبیلہ اسلم تھا، قبیلہ اشجع تھا، یہ قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ فائنل ڈیسیجن لیا کہ ہم جانے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، ہم نہیں جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے گئے۔ اب جب واپس آتے ہیں تو ان منافقین کا کیا رویہ ہے اس کے بارے میں ذکر ہوا کہ اے نبی جب آپ واپس لوٹیں گے تو انہی منافقین، ان سے ریلیونٹ سورۃ التوبہ میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جب جہاد میں، غزوہ تبوک میں جانے سے انکار کیا، اور الغرض جب بھی حکم ہوا کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں تو ہم کیسے چھوڑ جاتے اپنے بیوی بچوں کو پیچھے تنہا، تو ہم نے ان کی کیئر کرنی تھی، یعنی لیم ایکسکیوزز ہر طرح سے نکالے گئے۔ حالانکہ بیوی بچوں اور بزرگوں کی اگر بات کی جائے تو بہت سے ایسے غزوات ہوئے ہیں کہ جن میں اندیشہ تھا کہ اگر دشمن کی طرف سے حملہ ہو جائے تو بہت سے کابر صحابہ کرام پیچھے جو مجاہدین ہیں وہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ تمام کی حفاظت کرتے تھے، اور ایک جگہ پر خواتین کو یا بچوں کو اور بزرگوں کو ایک جگہ پر رکھ کے ان کی سیفٹی کا مکمل اقدام کیا جاتا تھا۔ تو لٹرلی یہ ان کا لیم ایکسکیوز میں سے ایک ایکسکیوز تھا، اور اسی حوالے سے یہاں اس سورہ کے ابتداء میں ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ وہی بات جس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ جنگ، اور جنگ سے بچنا، اور اس کے لیے ایکسکیوز کیا پیش کیا گیا؟ پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اب دیکھیے گا، یعنی یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت میں آگے ذکر ہوتا ہے کہ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، یعنی ان کے دلوں میں جو ہے زبانوں پہ وہ نہیں ہے، اور جو زبان ہے وہ دل ویسے نہیں ہے۔ زبان پہ کیا ہے کہ جس طرح بہت نادم ہے اور اپنے لیے توبہ کے لیے، یعنی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہماری توبہ قبول کی جائے، اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ استغفار کر دیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان کی نیت کے بارے میں اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کی نیت خالص نہیں ہے۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد یہ ریئلٹی سامنے رکھی گئی اور یہ ریئلائز کروایا گیا، اور یہ میسج فار آل ہیومن بینگز ہے، ہر دور میں ہر شخص کے لیے جو کہ زندگی میں آتا ہے اور اس کا جینا اللہ کے نام پر ہو اور مرنا اللہ کے نام پر ہو۔ اس کے علاوہ
اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں گا، یہ حکمت عملی اگر میں نہ اپناؤں، فار ایگزامپل کہ اگر آج فلسطین کے جو حالات ہیں تو تمام ممالک اپنی اپنی جگہ پر، مسلم ممالک خاموش ہیں. آج غزہ میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے مسلسل 2 ماہ سے، تو باقی کے مسلم ممالک خاموش ہیں، اور ان کی خاموشی کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ کہ اگر ہم اس جنگ میں کود پڑتے ہیں تو نقصان ہوگا، اور نقصان بہت زیادہ ہوگا. شاید یہ ایسا نقصان ہو کہ جس کی تلافی ممکن نہ ہو، یا یہ کوئی ورلڈ وار 3 کا کوئی اس طرح کا سین بن جائے ایکسیکٹرا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھے؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے بارے میں نفع یا نقصان کا جو بھی ارادہ ہو، وہ تمہاری کسی تدبیر سے تبدیل نہیں ہو سکتا. یعنی منافقین وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے تھے کہ جی اب شاید ہم نے بہتر ڈیسیجن لیا ہے. اپنے گھروں میں رہ کر تم لوگ اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. تمہارے گھروں میں اگر کوئی خیر آنا تھی تو وہ تمہاری عدم موجودگی میں بھی آ سکتی، اور اگر کوئی شر تمہارے مقدر میں لکھا تھا تو تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا تھا. لہٰذا تمہارے ساتھ نہ جانے کے جواز تمہارے سب دلائل بے معنی اور فضول ہیں. اور یہی چیز آج کے دور میں، سب سے پہلے تو اس لفظ پہ غور کر لیجئے گا، یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم. ہم میں سے کہہ لیں کہ 80% لوگ آج کے دور میں، شاید ہی کوئی 10-20% بچے ہوئے ہیں، باقی ہر شخص کی عادت ہے کہ منہ پہ اور ہے اور دل میں کچھ اور رکھتا ہے. کسی بھی تھرڈ پرسن کے لیے وہ فیلنگز ہوں، وہ جذبات احساسات ہوں، وہ ریویوز ہوں، کچھ بھی ہوں. ہم زبان پہ بہت میٹھے ہیں، ہم زبان پہ بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارا دل پاک صاف نہیں ہے. اور قرآن میں دل کی تطہیر پر ہی زور دیا گیا، کیونکہ دل اندر سے پاک ہوگا، جب روح پاک ہوگی تب ہی عمل کا مقصد پورا ہوتا ہے. یعنی انما الاعمال بالنیات کے پیچھے اگر ہم اس چیز کو، اس لوجک کو سمجھیں تو نیت کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی. ٹھیک ہے. اور ایون کوئی 1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ یہ کہ نیوز میں آ جائے، وہ سم تھنگ، وہ ہر جگہ آ جائے کہ اس نے اتنا انویسٹ کیا. نیت ڈیپینڈ کر رہی نا یہاں پر. تو نیت کا تعلق دل سے ہے. دنیاوی فائدے کی اگر اس کی تھی، اس کا دل پاک نہیں ہے تو وہ اس کا کروڑ بھی قبول نہیں. اور اگر کوئی 1 سکہ ہی دے دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو، یہ صرف میں خرچ کرنے کی مثال کے ذریعے سمجھا رہی ہوں، ادروائز بہت سی ایسی مثالیں. تو اگر کوئی 1 سکہ بھی دیتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ دیتا ہے تو اس کا وہ سکہ بھی بارگاہ الہی میں قبول ہے. تو بہرحال یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا بھی یہ طرز عمل ہوتا چلا جا رہا ہے اپنے رشتوں کو لے کے اسپیشلی. تو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا، اپ ہو کے سوچنا ہوگا. اور لٹرلی اگر دیکھا جائے تو منافق فی العمل، منافق فی العقیدہ. تو عقائد کے اعتبار سے جن منافقین کا ذکر ہے اس سورہ میں وہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم میں بھی منافقت پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اچھی نیتیں رکھنے کی، اچھے عمل کرنے کی توفیق دے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی تمہارا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کا دماغ چل گیا، یہ جو جا رہے ہیں اس طرف موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یعنی مکہ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں تو بڑے جابر لوگ وہاں پر مقیم ہیں، یہ وہاں پر تعداد میں جا رہے ہیں جتنی تعداد میں، یہ تو نہیں بچ کے آئیں گے، یہ تو واپس نہیں آئیں گے. قریش مکہ انہیں جیتے جی کبھی واپس نہیں آنے دیں گے. تو تم تو یہ سوچ رہے تھے نا، تم نے تو یہ گمان کیا. وَزُجِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے بہت برا گمان کیا. یعنی تم ہیپیلی اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ ہم نے جو ڈیسیجن لیا وہ بہترین ڈیسیجن تھا، ہم نے جو فیصلہ کیا پیچھے رہنے کا وہ بہترین فیصلہ تھا. اور اللہ فرما رہا ہے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے تو بہت ہی برا گمان کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا،
تم ہی تو تباہ ہونے والے لوگ ہو، یعنی تم سمجھ رہے تھے پیچھے رہ کر تم سیف ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ پیچھے رہ کر تم تباہ ہو گئے۔ یعنی اس سے پہلے سورہ محمد میں جن منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہوا تھا، وہ جو دور تھا وہ 2 ہجری کا دور تھا، جبکہ ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والے تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم پہلے رکوع کو مزید تفصیلات سے پڑھیں تو یہ وہ دور تھا جب ابھی نیا نیا حکم آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کس دور کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی جو ہے وہ جنگی اعتبار سے سامنے آ چکی تھی، اور وہ دور 6 ہجری کا دور تھا کہ جب پہلے غزوات بھی کافی ہو چکے تھے اور آئندہ غزوات بھی ہونے تھے انکلوڈنگ فتح مکہ، اور اس کے حوالے سے حکمت عملی ڈے بائی ڈے سامنے لائی جا رہی تھی۔ تو پہلے گروپ آف منافقین کون تھے؟ 2 ہجری کے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ابتدا میں ہی لغزش دکھا دی۔ اور یہ گروپ آف پیپل کون ہیں؟ جنہوں نے پہلی جنگیں ہوتی ہوئی دیکھی اور اب آئندہ جنگوں سے ڈر گئے۔ پہلے میں بھی انہوں نے بزدلی دکھائی اور آئندہ بھی بزدلی دکھا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاید پیچھے رہ کر ہماری جان بچ سکتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ پیچھے رہ کر تم تباہ ہوئے، تمہارے اعمال تباہ ہوئے، تم تباہ ہوئے، اور تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ پھر یہاں پر خالص طور پر ٹو دی پوائنٹ ذکر کیا گیا کہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یعنی سزا بھی سخت ہے۔ پھر کہ ایمان نہیں رکھتے، پھر ہاں دل میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر تم ایکسکیوزز دے رہے ہو نا، پھر ہی تم سوچ رہے ہو نا۔ ایک جان ہے، جان جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی ایک جان ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم اللہ سے کہہ لیں کہ بے وفائی کر دیتے ہیں، بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم سے جو اس کو وفا طلب ہے ہم نہیں وہ اس کو دے پا رہے، اور کس لیے؟ ہمیں اپنی جان پیاری ہے، اور یہ جان بھی تو اسی نے دی ہے۔ ایون کہ جان دے کر بھی اللہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں جان دے کر بھی۔ کیسے ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیں اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ بڑی بات ہے، لیکن اس پوائنٹ کو بھی سوچیں کہ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہے کہ پھر میں ان بندوں کو ایسا ریوارڈ دیتا ہوں کہ وہ پھر مجھ سے راضی ہو جاتے ہیں، اپنے ریوارڈ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس آیت کے اندر، اس جملے کے اندر اگر سورۃ البینہ سے بھی ہم اس کو لیں، بہت سے مقامات پر ذکر ہے۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات میں ان کا مفہوم ملتا ہے، نفس مطمئنہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں پوری فلسفی سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنی زندگی گزارے وہ زندگی جو کہ اللہ کی طرف سے ہی دی گئی ہے، اور اس کو اسی کے احکامات کے مطابق گزار لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی من چاہی جو آخرت ہے، اس میں آتا ہے نا کہ سورۃ القاریہ میں ذکر آتا ہے نا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند عیش میں ہوگا وہ شخص۔ تو پھر دنیا کی زندگی کو اس کے سپرد کر دیا جائے، اور آخرت بھی ایسا ریوارڈ ہو جو کہ اپنی پسند کا ہو، اپنی رضا کا ہو، اور دل پسند عیش ہو، تو پھر اس سے بڑا نفع کا سودا تو کوئی اور دوسرا نہیں نہ ہے۔ تو اس اللہ سے جنت کے طلبگار بنے جس کے پاس وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، کہ اے مسلمانوں ان قریب یہی پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ اللہ اکبر۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ جب یہ سورہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہودیوں کے قلعوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، مسلمانوں سے بد عہدی کی بنا پر جن 2 یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان دونوں کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، وہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔
اور خیبر میں انہوں نے اپنے بڑے بڑے قلعے اور عسکری اعتبار سے خود کو بہت مضبوط بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں کی منصوبہ بندیاں بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کے فوراً بعد جب مسلمانوں کو قریش کی طرف سے جنگ وغیرہ کا خطرہ نہیں تھا، تو اگلے ہی سال یعنی 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کی سرکوبی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خیبر پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ اور یہاں پر ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو پیشگی یعنی 6 ہجری میں ہی پہلے ہی مطلع کیا جا رہا ہے کہ جب اگلے سال تم لوگ خیبر کی طرف پیش قدمی کرو گے تو ان کی فتح کو یقینی سمجھتے ہوئے، وہاں سے بہت بڑے اموال غنیمت کی توقع کرتے ہوئے، یہ منافقین بھی اس مہم پر تمہارے ساتھ جانے کے لیے اجازت مانگیں گے۔ یعنی اب تم سٹرونگ ہو چکے ہو، کفار قریش کے جو سرداران ہیں ان کی طرف سے تمہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جنگ کی طرف سے۔ اب رہے وہ یہودی تو وہ 2 قبائل ہیں، مسلمان جا کر ان پر حملہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اتنے مضبوط جو اپنے آپ کو کر چکے ہیں یہودی، ان کو اگر آپ نابود کرتے ہو تو ان کی غنیمتیں کتنی ساری ہوں گی۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے منافقین پہلے سے ہی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ یعنی یہاں پر اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ گویا یہ لوگ اللہ کے اس حکم کو خلاف واقعہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور حکم کیا تھا کہ خیبر کی مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہی لوگوں کا ذکر، یعنی ان کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ آپ اب اگلے فتح خیبر کے موقع پر آپ ساتھ شامل ہوں گے۔ اب یہ منافقین جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم اس وجہ سے، اس لیم ایکسکیوز جس کے میں نے ڈیٹیل بتا دی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، آپ کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ اور یہ جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس سورہ کی اگلی آیات میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ حکم کی صراحت یعنی تفسیر کھل جائے گی۔ لیکن میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ اس سورہ میں جو ورسز ہیں وہ تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے ذرا مرج ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ورس پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں ذکر ہوتا ہے واقعے کے ابتدا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے واقعے کے نتائج کا، اس طرح سے تو پزل بالکل بھی نہیں ہونا۔ تو ذکر ہوا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ اس پر وہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اب اس پر وہ خود پر الزام نہیں لائیں گے کہ واقعی ہم نے عمل ایسا کیا، ہماری حرکتیں ایسی تھی، اس کا انجام یہی ہے، ہم اسی لائق تھے، نہیں، بلکہ وہ بدلے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو ہم سے حسد کر رہے ہو، یعنی آپ لوگ حسد کی بنا پر ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے کہ ہمیں بھی کہیں تم سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت میں حصہ نہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹیڑھا پن تو چیک کریں آپ بس، ٹھیک ہے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت کم۔ یعنی مراد کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا سارا قصور ہے، آپ ہم سے حسد کرتے ہو، اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں خود عقل نہیں ہے، تم خود شعور نہیں رکھتے جس کی بنا پر تم فیصلے کرتے ہو۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، ان دیہاتیوں، ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ ان الفاظ میں جنگوں کے اس طویل سلسلے کی طرف اشارہ ہے جو چند سال بعد سلطنت روما اور سلطنت ایران کے خلاف شروع ہونے والا تھا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت سی ایسی جنگی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اگر غزوہ تبوک کی بات کریں تو یہ بھی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یعنی پھر حکم ہوا کہ یہ پیشن گوئی کی گئی سورہ میں اس طرف کہ آگے مزید جنگیں ہیں اور ایسی طاقتور ترین قوموں کے خلاف ہیں کہ پھر تم ان سے جنگ کرنا
یا تو وہ قتل ہوں گے، تمہیں فتح ہوگی، یا وہ اطاعت قبول کریں گے۔ اور سلطنت روما اور سلطنت ایران میں ایسی افواج ہیں کہ جن کی تو تعداد ہی لاکھوں میں ہے۔ اب تک جتنے غزوات ہوئے وہ ہزاروں میں ہوئے، 10,000 جو دوسری قوم ہے وہ 10,000 ہے، ہم کم ہیں، یا تعداد تقریباً ایکول ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، غزوہ بدر دیکھے تو 313 اور مقابل جو ہے وہ 1,000، تو ابھی اتنی تعداد ہے۔ وہ تو لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، اور اپنے زمانے کے جدید ترین سامان حرب ان کے پاس ہیں، جنگی آلات ان کے پاس ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عراب سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اس انقلاب کے مرحلے میں اپنی ہونے والی کوتاہیوں کو اگر تم معاف کروانا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ موقع دیا جائے، تو آگے جنگیں آ رہی ہیں، پھر تم ان میں شرکت کر کے اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کر سکتے ہو اور اپنا آپ منوا سکتے ہو۔ گو کہ آئندہ آنے والی جنگیں کفارہ ہیں پچھلے جو ان سے نافرمانیاں کہہ لیں ہو چکی، اور جو سچے دل سے نادم ہیں ان چیزوں پر، تو ان کے پاس آگے موقع آ رہے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اگر تم اس وقت اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اجر دے گا۔ یعنی اگر تم ان مارکوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قدم بڑھتے ہوئے اس کے رسول کے مشن کے علم بردار بنو گے، تو اللہ اس سے بہت اچھا صلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹھ دکھا دی جیسے کہ تم نے پہلے دکھائی، تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ یعنی ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں موت سے پہلے تک۔ یہاں تک کہ ان منافقین کے لیے اگر ہم بات کریں جنہوں نے کہا کہ ہم تو جانا چاہتے تھے جا نہیں سکے، ہمیں ہمارا ایکسکیوز قبول کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جب حکم ہوا کہ نہیں غزوہ خیبر میں فتح خیبر کے موقع پر آپ نہیں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو حسد کرتے، پھر کہا نہیں ابھی آگے اور جنگیں آ رہی ہیں، پھر آپ دکھائیے اپنے آپ کو، منوائیے، اور اگر پھر یہی کیا جیسا اب کیا ہے تو پھر تمہارے لیے کھلا عذاب ہے۔ اور پھر ذکر ہوا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ہاں کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ ہی کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی شخص جسمانی اعتبار سے معذور ہے اور وہ جنگ میں نہیں شرکت کر پا رہا، تو اس کے لیے ایکسیپشن ہے کہ اس کی ایکسیپشن قبول ہے، وہ جنگ پر نہ جائے، تو اس میں اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل کرے گا ان کو اس باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وَمَن یَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِیمًا، اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے تو اسے وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔